سمن مشہور صحافی رؤف کلاسرا کی ایک کتاب ہے ایک سیاست کئی کہانیاں۔ اس کہانی کے پہلے واقعات اسی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ بھٹو ایک بہت ذہین اور حد سے زیادہ دلیر شخص تھا، لیکن اپنا وڈیرا خون کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بے شمار مشکلات سے دوچار کر دیا تھا۔ بھٹو صاحب ایسے شخص ہیں جن کے بارے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کی جا سکتی۔ وہ بہت تیزی سے اپنا ذہن بدلتے رہتے تھے۔ ایک عجیب و غریب شخص تھے جو اسی طرح کے فیصلے کرتے تھے۔ تاہم یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ بہت ذہین شخص تھے، لومڑ کی طرح بہت چلاک، دوسروں کو اپنی خوبصورتی سے متاثر کرنے والے یا انہیں کنفیوز کرنے والے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ ان میں آپ کو ایک کلچر، روانی اور گہری یادداشت کی جھلکیاں بھی نظر آئیں گی۔ آپ بھٹو صاحب کو جتنا بغور پڑھتے جائیں گے اتنا ہی آپ زیادہ کنفیوز اور غیر یقینی نتائج اخذ کرتے جائیں گے۔ آپ جس طریقے سے بھی دیکھیں گے وہی آپ کو درست لگے گا۔ بھٹو صاحب آپ کو ایک لبرل، ایک سخت گیر حکمران اور ایک انتہائی مخلص اور ایک جھوٹے شخص بھی لگیں گے۔ سمجھ، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ بھٹو صاحب اپنے وقت کے سب سے مشکل لیڈر تھے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر اس وقت کوئی بھی پاکستان کو محفوظ رکھ سکتا تھا تو وہ بھٹو صاحب تھے۔ وہ ایک ایسے دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں کوئی چیز ناممکن نہیں تھی۔ ابھی ان کی عمر 30 سال تھی کہ وہ ایوب خان کے دور میں وزیر بن گئے۔ وہ ایوب خان سے شدید نفرت بھی کرتے تھے۔ 40 سال ہونے سے قبل یایا کے وزیر بن گئے، ان سے بھی وہ نفرت کرتے تھے۔ اب سمن بھٹو کے دور کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین 1970 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جہلم سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ بعد ازاں وہ وفاقی وزیر ریلوے اور پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل بھی مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ قبل ان کی کتاب میری داستان جدوجہد کی تقریب رونمائی میں پیپلز پارٹی راولپنڈی کے سابق صدر سینیٹر سردار سلیم نے اس دور کا ایک واقعہ سنایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ پیپلز پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد جب سرکاری ڈپو پر غریب عوام کو راشن کارڈ کے ذریعے راشن فراہم کیا جاتا تھا تو فراہم کیے جانے والے آٹے کا معیار خراب ہوتا چلا گیا۔ فلور ملز مالکان بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ سے ناقص اور غیر معیاری آٹا فراہم کرنے لگے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی توجہ پارٹی کارکنوں نے اس اہم مسئلے کی جانب مبذول کروائی تو انہوں نے اس کا ٹاسک ڈاکٹر غلام حسین کو دیا کہ معیاری گندم سے بنے آٹے کی فراہمی کو عوام کے لیے یقینی بنایا جائے۔ ڈاکٹر غلام حسین کا کہنا تھا کہ اگر میں ملز مالکان کے خلاف FIR درج کرواتا تو پولیس ان بااثر ملز مالکان کو گرفتار کرنے سے ہچکچاتی اور یوں وہ دوسرے روز ضمانت کروا کر دوبارہ اسی دھندے میں مصروف ہو جاتے۔ ڈاکٹر غلام حسین نے پنجاب کی فلور ملزوں پر چھاپے مارے اور تیار شدہ آٹے کے نمونے چیک کروائے، جس سے ثابت ہوا کہ واقعی غیر معیاری آٹا تیار کر کے راشن ڈپوں کو فراہم کیا جا رہا ہے، اور اس عمل میں محکمہ خوراک کا عملہ بھی ملوث پایا گیا۔ انہوں نے اس کا یہ حل نکالا کہ جن فلور ملز کا آٹا غیر معیاری نکلتا اس کے مالک کو مزدوروں کے سامنے کان پکڑوا کر مرغا بنایا جاتا۔ اس تذلیل آمیز سزا پر مل مالکان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ انہوں نے گندم میں ملاوٹ چھوڑ دی اور اپنا قبلہ درست کر لیا۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔